الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ نہ منہ چھپا کے جیے نہ نظریں جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ نظریں جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں میں نظریں ملا کر جیے۔ راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے جلا کے جیے۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور ہماری جماعت کے سٹی کے صدر جرنیل سٹی وکیل صحابہ محترم جناب چودھری عمیر علی گل صاحب اس خوبصورت سیمینار کی قیادت فرما رہے ہیں، اور مرکز اہل سنت مدرسہ و مسجد خلفائے راشدین میں یہ منعقد ہونے والا سیمینار کوئی عام سیمینار نہیں، اس کی قیادت اور سرپرستی اور زیر نگرانی استاد الحفاظ حضرت قاری محمد ارشد چشتی صاحب فرما رہے ہیں۔ آج کا یہ سیمینار ہے پیغام پاکستان۔ کیا سیمینار کا عنوان ہے؟ پیغام پاکستان۔ پاکستان ایک اہم ملک ہے، پاکستان کوئی عام ملک نہیں۔ پاکستان مدینہ منورہ کے بعد اگر اسلامی ریاست کہا جائے تو میرا اور آپ کا ملک پاکستان ہے۔ میرے دوستو، یہ پاکستان اس لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا کہ صرف اس کو کنجر خانہ بنایا جائے، اس لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا یہاں پہ لوٹ مار کی جائے، اس لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پہ اپنے کمائی کی جائے اور دوسرے ملکوں کے اندر جا کے اپنے بینک اور بیلنس بنائے جائے، بلکہ اس ملک کو حاصل کرنے کا ایک عظیم مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرنا۔ میرے دوستو، ہماری جماعت سنی علماء کونسل یہ دفاع صحابہ، جس طرح صحابہ کا دفاع کرنا اپنے لیے فرض سمجھتی ہے، اسی طرح پاکستان کا دفاع کرنا بھی فرض سمجھتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا، اور اس کلمے کی حساسیت اور اس کلمے کی بنیاد اور اس کلمے کو عام کرنے والے اور اس کلمے کو پھیلانے والے اور اس کلمے کو دنیا تک پہنچانے والے اور اس کلمے کو کونے کونے تک لے کے جانے والے وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی عام جماعت نہیں، وہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام۔ میرے دوستو، تاریخ کی وہ ردی بھری کتابیں اور تاریخ لکھنے والے مر گئے، صحابہ اکرام کی شان میں کمی کرنے والے دنیا سے دفع ہو گئے، غصاخیاں کرنے والے مر جائیں گے، لیکن قرآن کی یہ تین الفاظ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان تمام کتابوں پہ بھاری ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ کلمہ یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس میں در کے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کلمے کو یہاں تک لانے والے میرے اور آپ کے صحابہ ہیں۔ آؤ چلو، آپ پانچ پیر چلے جاؤ، صحابہ کی قبریں ملیں گی، آپ پشاور چلے جائیں، صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ صحابہ کیوں آئے تھے؟ صحابہ یہاں تجارت کے لیے نہیں آئے۔ آج ایک نوجوان اٹھتا ہے، وہ سعودیہ میں جاتا ہے اس نیت سے کہ میں تجارت کروں گا، میں کاروبار کروں گا، میں اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دے سکوں گا، لیکن قربان جائے صحابہ پر۔ صحابہ نے گھر والوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے بیویوں کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے ہجرت کی۔ کیوں؟ اس کلمے کو رہتی دنیا تک پہنچانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہماری جماعت سنی علماء کونسل جب بھی ہمارے قائد اہل سنت نواب زمانہ سفیر امن حضرت مولانا محمد احمد لدھیانی صاحب اور ہمارے قائد ضلع سفیر امن محترم جناب اشرف جاوید حسینی صاحب جب حکم کریں گے کہ نکلو پاکستان کے لیے یا دفاع صحابہ کے لیے، ہم انشاءاللہ تعالی صف اول کا کردار اپنائیں گے۔ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے افواج کے ساتھ کھڑے ہیں،
اور جو بدبخت کسی کال کوٹری میں بیٹھ کر، کسی بند کمرے میں بیٹھ کر پاکستان کو یا پاکستان کی سرحدوں کو نقصان پہنچانے کی سوچتا ہے، وہ کان کھول کر سن لے، اگر 313 صحابہ بدر کے اندر نکلے تھے تو ناک چلے چھپا دیے تھے، تو یہ صحابہ کے غلام بھی نکلیں گے انشاءاللہ، نکلیں گے نا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک نے جب بھی آواز دی تو یہ صحابہ کے غلام ان صحابہ کرام کی تاریخ کو دہراتے ہوئے صف اول کا کردار اپنائیں گے اور شانہ بشانہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔